الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حضرات گرامی دوست، بہت ہی پیارے انداز دے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات درود پڑھن دی فضیلت سنا رہے سن۔ یار غار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو یہ بندہ چاہتا ہے کہ میرے گھر کی پریشانیاں دور ہو جائیں، اسے چاہیے کہ میرے محبوب کی ذات پر درود پڑھے۔ اور آج بندہ اس پیٹ کی خاطر اپنا نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے، کوئی بھی وقت ایسا نہیں دیکھتا، لیکن اس پیٹ کے لیے بندہ ہر وقت کو دن اور رات کو ایک کر دیتا محنت کے اندر، اس لیے کہ میں اپنے بچوں کے لیے ایک کسی نہ کسی روزی کے ایسا سبب پیدا کر دوں کہ میرے بچے سکھی رہیں۔ لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو یہ بندہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں برکت ہو جائے، اسے چاہیے کہ میرے یار کی ذات پر درود پڑھے، اللہ تعالیٰ رزق کی ٹینشنیں دور فرما دے گا۔ اور جو یہ بندہ چاہتا ہے اس کی دنیاوی پریشانیاں اور قبر کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں، اسے چاہیے حضور کی ذات پر درود پڑھے، اللہ تعالیٰ قبر و حشر کے اندر اسے عزتیں عطا فرما دے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، اگر عشق والا بندہ کسی نے دیکھنا ہے نا، اعلیٰ حضرت کو پڑھ کے دیکھیں۔ اعلیٰ حضرت کی ہر ادا حضور کی سنت اور ان کی ایسی شاعری، ایسا ان کا کلام کہ ہو بہو آیت قرآنیہ کے تحت وہ اعلیٰ حضرت کہ کہتے ہیں کہ کسی نے عالم تصورات کے اندر اعلیٰ حضرت سے سوال کیا کہ بتا تو صحیح اے امام احمد رضا خان، جن کے تو دنیا کے اندر قصیدے پڑھتا تھا، قبر کے اندر انہوں نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو عالم تصور کے اندر جب اس شخص نے اعلیٰ حضرت سے سوال کیا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب قبر کے اندر منکر نکیر آئے، سامنے حضور بھی آ گئے، منکر نکیر پوچھتے ہیں من ربکا، کہ مرنے والے تیرا رب کون ہے؟ ما دینکا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ فرشتہ مجھ سے یہ نہ پوچھو، میں تو جس ذات کے لیے قبر کے اندر آیا ہوں میرے سامنے وہ ذات ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اس ہستی کے لیے آیا ہوں جن کے قصیدے دنیا کے اندر پڑھتا تھا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ تو وہ ہیں کہ جو مکے کی گلیوں کے اندر ان غلاموں کے لیے لوگوں سے پتھر بھی کھائے، لوگوں نے اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگایا۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے حضور تو وہ ہے کہ جب دنیا کے اندر تشریف لائے تو حضور نے سر سجدے کے اندر رکھا، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی امتی، یا رب العالمین میری امت کی مغفرت فرما دے۔ تو اس امتی کا بھی یہ حق ہے کہ جب حضور اپنے غلاموں کے لیے یہ کہیں تو اس امتی کا یہ حق بنتا ہے کہ اپنی زندگی کو حضور کے سیرت پر، حضور کے نقشے قدم پر ایسا کر دے کہ جب قبر کے اندر آئیں فرشتوں کو یہ نہ بتانا پڑے کہ یہ وہ ہیں، یہ میرے نبی ہیں، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کے سامنے یہی کہہ دیں کہ فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، یہ وہی ہے جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے میرے قصیدے پڑھتا تھا، یہ وہی ہے کہ جس نے میری خاطر بہت سارے سینکڑوں شر کھائے، یہ تو وہی ہے جو میری خاطر، میری ناموس کی خاطر لوگوں کے سامنے آئے، یہ تو وہی ہے جو میری ناموس کی خاطر آئے اور میرے نام کو کبھی نیچے نہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا
زندہ باد زندہ باد۔ ہمارے بزرگ بابا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وہ اکثر ایک بات کہا کرتے تھے کہ مالک کبھی بھی کنڈ نہیں لگنے دیتے، جو حضور کا ہو جاتا ہے نا پھر حضور اسے ایسی عزتیں عطا فرماتے ہیں کہ کعبے کی چھت پر بھی کھڑے کر دیتے ہیں۔ جب حضور کی خاطر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکلیفیں برداشت کی تو جب حضور نے انہیں کعبے کی چھت پر کھڑا کر دیا تو ابو جہل جیسے، عتبہ و شیبہ جیسے وہ کہنے لگے کہ شکر ہے مالک آج ہمارے باپ دادا زندہ نہیں۔ لوگوں نے اعتراض کر دیا، پوچھا کیا بات ہے کہ آج تم یہ کہہ رہے کہ شکر ہے ہمارے باپ دادا زندہ نہیں ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ آج ہمارے باپ دادا ہمارے بڑے ایک غلام کے بیٹے کو کعبے کی چھت پر کھڑا دیکھ لیتے تو شرمندگی کی وجہ سے ذلیل و رسوا ہو کر وہیں ان کی روح جدا ہو جاتی کہ ہم بڑے بڑے سردار، ہم مکے کے سردار، ہمارا توتی بولتا ہے، لیکن ایک غلام کا بچہ آج کعبے کی چھت پر چڑھ گیا تو پتہ چلا کہ جو حضور کا ہو جاتا نا حضور کبھی بھی ان کو رسوا نہیں ہونے دیتے۔ بابا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ٹانگوں سے اپائے تھے، ٹانگوں سے معذور تھے، لیکن جب چلتے تھے تو کفر کو للکار دیتے تھے، چلتے تھے کہ دنیا کے کونے کونے کے اندر کفر ایسا لرز جاتا تھا کہ کہتے تھے کہ اگر مسلمانوں کے اندر کوئی مائی کا بیٹا ہے تو بابا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ زندہ باد زندہ باد۔ بابا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بیان کے اندر ایک جگہ پر میں نے ان سے بیان سنا تو امیر مجاہد فرماتے ہیں کہ مجھے کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ حضور آپ اتنے بہادر ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے بیٹے آپ کے بعد بزدل ہو جائیں؟ تو بابا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے جو بیٹے ہیں نا مجھ سے بھی زیادہ بہادر ہیں، اگر نہیں نا تمہیں پتا تو میرے بعد دیکھ لینا کہ یہ مجھ سے زیادہ بہادر ہیں کہ نہیں ہے۔ تو آج دیکھیں حافظ سعد حسین رضوی جو ہے دامت برکاتہم العالیہ، یہ ان کے درمیان باپ اور بیٹے کے درمیان کمپیریزن نہیں ہے، مقابلہ نہیں ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ ان کے جو بیٹے ہیں اپنے باپ کی طرح ہیں، جیسے کہ باپ بہادر تھے انہی طرح ان کے بیٹے بھی بہادر ہیں۔ تو آج دیکھیں کہ ان کا بیٹا ہے جو پاکستان کے اندر ہے تو پوری دنیا کے اندر کفر ان سے بھی لڑ رہا ہے۔ پچھلے سال جائیں کیا ہوا تھا، مشقتیں برداشت کی، لیکن بابا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہی فرماتے تھے کہ آج تم ہم پر ظلم کر لو، جتنے کرنے کر لو، لیکن جو کوئی بھی مالک ہوتا ہے نا، مالک اپنے غلاموں کو چیک کرتا ہے۔ جب ہم بازار کے اندر کوئی برتن خریدنے کے لیے جائیں، پہلی مائیں برتن مٹی کے خریدنے جاتی تھی تو برتنوں کو ٹھوک بجا کر دیکھتی تھی کہ کہیں برتن کچا تو نہیں ہے۔ تو بابا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آج ہم اگر مشقتوں کے اندر ہیں تو ان مشقتوں کا صلہ ہمارے مالک ایسا دیں گے کہ پوری دنیا دیکھے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے ساتھ ایسا ہمیں پیوست کرے، ایسی حضور کی محبت عطا فرمائے کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتی رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ نہ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کا پکا سچا عاشق مصطفیٰ بنائے۔